اولی پرسش نماز بہت قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے نماز کے عمل کی پرسش ہوگی، اور یہی عمل ہے کہ جس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اکثر مسلمان جہنم میں جائیں گے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ فرشتے دیکھیں گے انسانوں کو جہنم میں عذاب بھگتتے ہوئے تو حیران ہو کر پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جہنمی آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ وما سلککم فی سقر، اس جہنم میں تجھے کن چیز نے ڈالا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم بے نمازی تھے۔ یعنی بے نمازی ہونا ایک بڑی وجہ ہے جہنم میں جانے کی۔ چنانچہ نبی صاحب نے فرمایا کہ اسلام اور کفر میں نماز کا فرق ہے، اس لیے جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، برکتوں میں آ جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کاموں میں مدد کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ رب العزت جو مالک الملک ہیں، جو مسبب الاسباب ہیں، جب وہ ذمہ لیں تو پھر زندگی میں کیسی برکتیں ہوں گی۔ اس لیے نماز کی بہت اہمیت ہے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ آج کل نماز تو بس جیسے مرغے کی ٹھونگیں ہوتی ہیں، ٹکرے مارنے والی بات ہو گئی۔ آتے ہیں اٹھک بیٹھک کر کے ہم چلے جاتے ہیں، جو نماز کی اصل روح ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اس نماز کی اصل روح کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ کی خدمت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ذکر و سلوک کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کی نماز بن جائے۔ شیخ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ سید احمد شہید رحمۃ اللہ کے پاس آئے تو شیخ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت نے آگے سے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ صحابہ جیسی نماز پڑھنی سکھا دیں۔ تو یہ جو شوق ہے نا کہ صحابہ جیسی نماز پڑھنی آ جائے، میری نماز سمر جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ نماز ہے۔ جس کی نماز سمر گئی اس کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ آپ یوں سمجھیں کہ خزانے کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں آ گئیں، جب چاہے خزانے کا دروازہ کھول لے۔ اس لیے 5 نمازوں کی بہت اہمیت ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کیوں فرض فرمائیں؟ 7 ہوتی، 10 ہوتی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے 5 حواس ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ زندگی گزارتا ہے۔ دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا۔ جس بندے نے 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھ لیں اس نے گویا 5 حواس کا شکر ادا کر دیا۔ اس لیے اللہ نے 5 نمازوں کو فرض فرمایا۔ بعض علماء نے جواب دیا کہ زندگی کی نعمتیں 5 ہیں، حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمس، کہ 5 کے فوت ہونے سے پہلے ان کی قدر کر لو۔ ان 5 نعمتوں کی قدر کرنے والا وہ شخص ہوگا جو 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتا ہے۔ بعض علماء نے جواب دیا کہ زندگی میں 5 امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں جن سے انسان کو گزرنا پڑے گا۔ نمبر 1 ایک سکرات موت، نمبر 2 قبر، نمبر 3 حشر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا، نمبر 4 میزان، اور نمبر 5 پل صراط سے گزرنا۔ جو بندہ 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھے گا وہ گویا ان 5 آزمائشوں کے وقت میں آسانی کے ساتھ پار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو فرض فرمایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض نمازوں میں رکعتیں ہیں 2، 3 اور 4۔ یہ رکعتیں اللہ نے ایسے کیوں بنائیں؟ کوئی حکمت ہوگی؟ تو علماء نے جواب دیا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا
اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، ان کے 2 پر بنائے، 3 پر بنائے اور 4 پر بنائے۔ تو جس طرح فرشتوں کو اپنے پروں سے جسمانی پرواز نصیب ہوتی ہے، مومن کو نماز کی ان رکعتوں سے روحانی پرواز نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صاحب نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز تو مومن کی معراج ہے۔